إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد له مثل الموجود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قط مثل الموجود وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم يا رب سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللہ جل مجدہ میری آپ کی مغفرت اس یوم سعید اور انور ازہر کی برکت نصیب اور پھر اس لیے بھی کہ آج کا دن شہنشاہ بیت کی ولادت پا کر دینا ہے کی برکتیں بھی مجھے اور آپ کو نصیب میں آج جو بالکل آنے کے قابل تھا اللہ کی توفیق اس کی تعین سے آ گیا اور جب تک رب نے چاہا آتا رہا لیکن کسی کی بات پر میں چلنے والا نہیں میں کسی کے کہنے پر کچھ بیان نہیں کرتا بے شک بلکہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں منبر پر بیٹھنے کے بعد وہ بھول جاتا ہوں اللہ جس طرح چاہتا ہے مجھ سے مہرباتا ہے اللہ مجھے اپنا خالص مخلص بنا اور آپ کو بھی خالص مخلص بنا اللہ پاک اپنے عشق و محبت میں اور سید الوجود و صاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت حضران اسلام گزشتہ جو مطلب مبارک پر یاد کیا تھا اور اشارہ کیا تھا اور ابھی اشارہ کرتا ہوں کہ نفی نہیں کی جا سکتی کسی غلطی کی وجہ سے یہ رب کریم کی اپنی عطا ہے میں نے یہ مختصر سنایا تھا کہ ایک صحابی مبارک بیہوشی کی حالت میں لائے گئے اور صحابہ نے ان پر لعنت شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوہ اس پر مت لعنت کرو مجھے قسم ہے رب کریم کی کہ اس کو اللہ رسول سے محبت ہے اللہ اس کے رسول کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اس کو مبارک ہو ہماری عبادت ہمارے اعمال صالحات مخلوط ہیں غلطیوں میں اور صحت میں جو کامل اور مکمل یہ جب تک روش کتب رجال غیب اور ابدال نہ بنے اس وقت تک معافی کے ساتھ عرض کروں گا ایک نقطہ سنا رہا ہوں اس وقت تک علامہ ہو بڑے سے بڑا علامہ ہو پیر صاحب ہو واعظ ہو مقرر ہو لیکن اس کے اعمال مخلوط ہیں یعنی آدھے گناہ ہیں آدھی نیکیاں ہیں لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے اور حضور کو نور اس قسم کا محبت کامل ایسی چیز ہے کہ سب کچھ جلا کے رکھا یہ پیر نصیر الدین کا کلام سناتے رہتے ہیں یہ سنا ہے کہ عشق کی آگ لگے تو مجھتی نہیں ہے ہاں جی عاشقوں کا مقام بہت بلند ہے اور بھائی معافی کے ساتھ سارے صحابہ کرام ایک جیسے نہیں تھے
رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین انصار سب پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ان کے حساب کتاب ہی حضور نے ختم کرا دیا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، مگر عشق میں ایک جیسے نہیں۔ جو عشق سیدنا علی کو ملا، جو عشق سیدنا صدیق اکبر کو ملا، جو عشق سیدنا عمار بن یاسر کو ملا، جو عشق حضرت سلمان فارسی کو ملا، جو عشق حضرت سبحان اللہ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک درجہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ولیوں اور صحابہ اور پیغمبروں کی زیادتی کرتا رہا، لیکن وہ میرا مقصد حل نہیں ہوا۔ جس وقت میں سیدنا بلال کی قبر کے پاس حل ہو گیا، عاشق صاحب تھے کہ نہیں؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشی مبارک ابھی تک مالک ہے، کعبہ شریف کے اندر وہی صفائی کرتے ہیں، روضہ اطہر کے اندر ابھی تک وہی صفائی کرتے ہیں۔ میں نے ان کا دیدار کیا ہے، انہوں نے مجھے حضور کے روضہ اطہر کی نور مبارک جو جھاڑو میں اکٹھا کیا عطا کیا، بڑی پرانی بات۔ برادران اسلام، حضور پر نور کا عشق بہت مشکل ہے، بلکہ سیدی عبدالعزیز ابا تو فرماتے ہیں اپنی زبان سے نہ مانگو، وہ نہ ہو کہ کہیں ہندو سکھ کوئی یہودی بن کے مر جاؤ، کیونکہ سید کائنات علیہ السلام کے انوار عجیب و غریب ہیں، کچھ ایسے انوار جمال سے بھرے پڑے ہیں، سراسر خوشبو اور سراسر راحت اور سراسر سکون ہے، کچھ ایسے مخالف، یہ میرے حضرت صاحب مدینہ شریف والوں نے بھی مجھے فرمایا تھا میرے عرض کرنے پر، ایک مخالف ایسے انوار ہیں کچھ جھلس کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ باطن ناپاک ہوتا ہے، اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی، طاقت کے بغیر تو رنگ نہیں دیتا۔ اور میں کتنی بار سنا چکا ہوں کہ وہ طاقت کیا ہے، 360 رنگیں ہیں ہر آدمی کے جسم میں، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی، 360 رنگیں حضور کے نور سے پر ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دعوے نہ کرو، جھوٹی باتیں نہ کرو، اور مجھے سخت دکھ ہے، میں تو زمانے سے اس بات کا مخالف ہوں کہ تم دنیا کے خاطر، میرے سامنے بازو نے جھوٹ بولا، سارا جھوٹ نکلا، میں کچھ باتیں ایسی کرتا ہوں کہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو غیر مسلم نہیں مانتا، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں، کافر نہیں، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو یہ سکھایا گیا کہ نہیں، جو دیوبندی ہے وہی مسلم ہے، جو اہل حدیث ہے وہی مسلم ہے، دوسرے کہتے ہیں جو بریلوی ہے وہی مسلم ہے، نہیں، یہ خیالات ہیں آپ کے۔ امام قشیری کا ذکر کرنا تھا تو آئی گئی بات، امام عبدالکریم حوازن قشیری، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد جانتے ہیں، اور حضور داتا صاحب کے استاذ ہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا، داتا صاحب کا انتقال لاہور میں ہوا اور امام عبدالکریم حوازن قشیری کا مکہ مکرمہ میں ہوا، آپ کشمیر میں انتقال ہوتا ہے، ان کا بیٹی و غریب عشق و محبت کا بنا۔ 1962 میں میرے پہلے استاد اسرا والبندی، میرے استاد محترم سب سے پہلے پیدائش کے بعد جب حفظ شروع کیا تو میرے والد کریم ہیں،
بے شک میرے والد کلیم رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بھائی ہیں حضرت حافظ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ. قرآن مجید میں ان دونوں سے حفظ کیا ہے زیادہ اپنے والد پاک کے پاس. پاکستان راولپنڈی میں جب آیا تو ایک ولی سے ملاقات ہوئی جو خواجہ اللہ بخش توفیق کے مرید تھے. اللہ اکبر. میں بوڑھے اور بزرگوں سیدوں اور اصحاب ولایت کا شاگرد ہوں. اتنے بزرگ ہیں بڑی عمر والے ہیں مدینہ شریف میں بھی اور یہاں بھی. سبحان اللہ. یہ میرے پہلے استاد ہیں. آپ میں سے بعد نام سنا ہوگا مانشہرہ کا رہنے والے تھے. خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور عمر مبارک اس وقت 109 برس تھی. 1962 کی بات کرتے. وہ اخبار سننے کا بڑا شوق رکھتے تھے. اخبار سننے کا میں تو اخبار پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. اتفاقاً اخبار ان کے سامنے تھا تو خواجہ عثمان ہارونی کا کلام اس میں لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور میں اس وقت فاضل فارسی کا کورس کر رہا تھا اور ان کے پاس حدیث پڑھتا تھا. سبحان اللہ. حضرت صاحب میں نے پڑھنا شروع کیا ساتھ رونا شروع کر دیا. تو فرماتے ہو تجھے کیا مل گیا؟ میں نے تو آپ رونا شروع. آپ بڑے صاحب درد و سور تھے. کسی کو دم کرتے تھے تو قرآن شریف کی آیت پڑھتے تو ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے. اب مجھے اپنا لخت جگر فرمایا تھا. فرمایا تم پڑھنے آیا ہے تو کچھ پڑھا ہوا ہے کیونکہ 15 برس عمر تھی میری ریش مجھے نہیں تھی. میں نے کہا جی حضور میں قرآن مجید کا حافظ ہوں. فرمایا حافظ ہے؟ لگتا تو نہیں تو حافظ ہے. ایک رکوع سنا. منشری کی زبان بولتے تھے. ایک رکوع سنا. جب میں نے رکوع پڑھا تو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا. ہزاروں قطاروں پڑے. تو فرمایا وہ درد و سوز کہاں سے نکایا ہے؟ کہاں کا رہنے والا تو؟ میں نے کہا جی میں بشار شریف کے پاس اسنا ایک گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا تھا. بشار شریف کا حوالہ تو مولوی امیر احمد بشاروی وہ ان کے شاگرد تھے. خواجہ اللہ باس توفیق کے وہ بھی مرید تھے. باہر رہا آپ بھی رو پڑے. وہ کیا تھا؟ نمی دونم کے آخر جو دمی دیدار بھی رکھا. سنو برادران الاسلام. کہتے کہ ایک جوان ہے جس کے ماں باپ ہندوستان چلے گئے کافر تھے. یہ معلوم نہیں اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اس نے. لیکن یہ جی منع ہو کر اسٹیشن پر بیٹھا. یہ مردم خیز ایک خطہ ہے جس میں حضرت پیر جماعت علی شاہ علی دوری بھی گئے. حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب کوٹی بھی گئے. مردم خیز برے اچھے ہر جگہ رہتے ہیں وہاں بھی ہے. تو کہتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگوں کا بڑا اچھا عقیدہ اس بات. آیا میں کلاس پڑھا رہا تھا. پروفیسر بیان کرتا ہے میں کلاس پڑھا رہا تھا. یہ اندر آیا. میں نے پیار سے اس کو چائے کی پیالی پیش کی. چائے کا ایک گھونٹ پیا تو مست ہو گیا. چھڑا میں لگائی باہر نکل گیا. کہا نمی دور نمی. میں نہیں جانتا کہ میں کس کے عشق و محبت میں رقص کر رہا ہوں. بھلے ناظم بڑی ذوق دے کے پیشے یار بھی رقصم. مگر مجھے اس بات پر ناز ہے میں اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں یعنی اللہ پاک کے سامنے رقص. بھیا جانا تماشا کن کے درغم وہ جگہ پاؤں. فرمایا آؤ تماشا کن کہ میں جانبازوں کے ساتھ جبہ پہن کر اور امامہ باندھ کے رقص کر رہا ہوں.
فرماتے منم بہت لمبا ہے، آخری منم عثمان ہارونی کی یار شیخ منصور۔ عاشقوں میں اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والوں میں فرق ہے۔ حضور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی ہے ان علماء کی جنہوں نے منصور حلاج کو شہید کرایا۔ انہوں نے فرمایا نہیں سمجھے، منصور حلاج کو شہید کر کے علماء نے فتویٰ دیا، سننا ہے سننا، علماء نے شہید کر کے تو ان کو پھینک دیا دریا کے اندر رات کو، مگر مولانا روم نے ان کی مخالفت کی، مولوی نہیں سمجھے۔ فرماتے منم عثمان ہارونی کی یار شیخ منصور، ملامت بھی برد خلق من زبردار بھی رکھتا ہوں۔ میں عثمان ہارونی ہوں تو منصور حلاج کا یار ہوں۔ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اس لیے کہ میں سولی پر چڑھ کے رقص کرتا ہوں۔ حضور سلطان العارفین کو دیکھا، وہ تو فرماتے وہاں کئی غوث قطب نہیں پہنچ سکے جہاں عاشق پہنچا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا عشق نصیب کرے، حسن اتفاق نصیب کرے، خیر و برکت نصیب کرے ساری امت کو، پورے ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو۔ مولا کائنات سیدنا علی آپ موجود تھے، اسکن حنانا در ہجر رسول، نالمی کر ہم تو اطابے ہو۔ یہ مولانا روم کی اسلامی شریف فرمایا اسکن حنانا، یہ آپ جو بار بار جاتے ہیں عمرہ اور زیارت کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہے لیکن اس کو نہیں دیکھا۔ وہ مبارک چیز، وہ مبارک ستون، وہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے منبر کے نیچے دفن ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ تکیہ لگا کر جمعہ شریف کا خطبہ پڑھتے تھے، اور جس وقت سب سے پہلے آپ کے لیے منبر تیار ہوا، آپ منبر پر جلوہ ہوئے تو وہ اس کو نے حنانا رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ زارو بتا لو، ہر چیز روتی ہے، ہر چیز بھی محبت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اندر ہی ہے، نہیں، طیور کے اندر بھی ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے، زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ کے اندر ہے، جو طیب طاہر ہے۔ رو پڑا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، زمین کو چیرتا ہوا حضور لشکر کے پاؤں میں گر پڑا۔ آپ نے دست رحمت پھیرا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تک رہنا چاہتا ہے، میں تیرے ہاتھ پہ دعا کرتا ہوں، تو سرسبز درخت بن جائے گا، اور میری جتنی امت آئے گی یہاں وہ تیرا پھل کھا کے خیر اٹھائے گی، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر میرے پاس آج کی نہیں آپ بھی بلا میں آپ کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ تو حکم ہوا کر دیا کہ اس کو میرے ممبر شریف کی خدمت کر، اس وقت وہاں